گمراہیوں کی رات میں نور ہدیٰ قرآن ہے. آپ کی اور میرے اوپر اس وقت کوئی حملہ نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کے اوپر. آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں, کوئی نہیں آپ کو مارے گا, بلکہ آپ جتنے قرآن ختم کریں گے اتنی نیک بی بی کہلوائیں گے. لوگ آپ کے پاس پانی کی بوتل لے کر آ جائیں گے, بہن ذرا پھونک تو مار دو, تم ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی ہو, اسے میرے بچے کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر دو. قرآن پڑھنے پر یہاں کوئی اعتراض نہیں کرے گا. آپ ساری رات نماز پڑھیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, بلکہ سب آپ کے گلے میں آ کے ہار پھول پہنائیں گے, خوب نذرانے دیں گے آپ کو. آپ سٹینڈ لیجئے جہاں پر معاشرے کی برائی کے اوپر آپ کو برا ڈکلیئر کرنا پڑے, اور برائی کو برائی ڈکلیئر کیجئے نہیں انل منکر, کیجئے امر بالمعروف. پھر دیکھیے آپ کو کیسی مار پڑتی ہے, ایموشنز کی مار بھی پڑے گی. جائیے یونیورسٹی میں جا کے تبلیغ کیجئے, جائیے ہائی اسکولز میں جا کے تبلیغ کیجئے, بتائیے وہاں پر کہ محرم اور نامحرم کی تمیز کیا ہے. بتائیے وہاں جا کے کہ پارٹیز کے اندر اور فنکشنز کے اندر اور فیئرویلز کے اندر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. بتائیے وہاں جا کے کہ جب وہ ایکٹر اور ایکٹریسز کو اسکول کے پلیٹ فارم پہ, یونیورسٹی کے پلیٹ فارمز پر بلاتے ہیں, اور اپنی اسٹوڈنٹ کاؤنسل سے آپ جا کے بات کر کے بتائیے کہ ہمیں یہاں پر فلمز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, پھر دیکھیے آپ کو کیسی مار پڑتی. فزیکل مار نہیں بھی پڑے گی تو آپ کو انٹلیکچوئل مار تو بہت ہی پڑنے والی ہے. اور یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں جو اسٹرگل کرتی ہیں ان سب کو اندازہ ہے. آپ جب ایک لیٹر بھی لکھ کے دیتی ہیں بہت ڈیسنٹ انداز میں اپنی اسکول ایڈمنسٹریشنز کو, اسکول ایڈمنسٹریشنز کے اندر کیا ہوتا ہے, اسلامک اسپیکرز کو نہیں بلاتے اس طرح سے کہ آپ آ کے اسلام کو پروموٹ کیجئے, کلاسیکل ڈانسرز کو بلاتے ہیں. آئیے آ کے اپنی تھیولوجی کو پروموٹ کیجئے ہمارے بچوں کے اندر. دس از دا مائنڈ سیٹ آف دا کراچیز. کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے, ہمارے اسکولز میں ہوتا ہے. جب دین کے اوپر عمل کی بات آئے گی اور اجتماعی طور پر دین کے اندر آپ عمل میں آگے بڑھنے کی بات کریں گی, تب آپ کو یہ آزمائشیں محسوس کرنی پڑیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نوجوان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو گناہوں سے نہیں روکنا ہوتا تھا. ہمیں اپنے بچوں کو کس چیز سے روکنا ہوتا ہے؟ یہاں سب بچیاں بیٹھی ہیں الحمدللہ, کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب میں بھی ماں ہوں, آپ بھی بچیاں ہیں, آپ کے برابر کی میری بھی بیٹیاں ہیں. ہمیں اپنی اولاد کو گناہوں سے روکنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں اپنی یوتھ کو ان کے عبادت کے پیشن میں بیلنس آؤٹ کرنے سے روکنا ہوتا تھا, اس لیے کہ اتنی عبادت کرتے تھے, اتنے اللہ کی بات ماننے کے لیے وہ اپنے اندر جو تھے وہ موٹیویشن محسوس کرتے تھے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نوجوان تھے, ہم ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اور جتنا ہم قرآن سیکھتے اور سمجھتے تھے, ہر دن ہمارا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا. اگر ہمیں اپنے بچوں کو اس اسلام کے پیشن کو زندہ کرنے کی طرف لے کر آنا ہے, اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرنا ہے, تو اس کا یہی طریقہ ہے, قرآن کے ساتھ جوڑیے, خود بھی جڑ جائیے اور اپنی اولادوں کو بھی جوڑیے. بچے زبردستی آپ کے ساتھ بظاہر آئیں گے, کبھی کبھی کھینچتے ہوئے لے کے آنا پڑتا ہے نا. 2 سال کا بچہ اتنا ڈریگ کرتا ہوا قرآن کی کلاس میں نہیں آتا جتنا 18 سال کا بچہ جو ہے وہ لٹرلی پیچھے 2 لائنز بناتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اماں گردن سے گھسیٹ کے لے کے آ رہی ہوتی ہیں, چلو میرے ساتھ, کوئی بات نہیں, اماں کو حوصلہ میں دوں گی, اٹس اوکے, گھسیٹ کر لائیے. ایگزام دلانے کے لیے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ 1.5 سال کے بچے کو بیچارہ جس کا ابھی پیمپر بھی نہیں اترا ہوتا, اس کو بھی گاڑی میں ڈال کے ٹیوشن پہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سب سے بڑے سیکولر اسکول میں اس کو ڈالنا ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ہماری بات سننے کے قابل نہیں رہتا ہے. ایک تو وہ بات سننے کے قابل نہیں رہتا اس لیے کہ دین اس کا چلا جاتا ہے, بیسک ویلیو سٹرکچر چلا جاتا ہے. اور دوسرا ایک اور جو اب کے معاشرے کے اندر پچھلے 5 سال سے چیز ڈیولپ ہو رہی ہے, ہر 5واں 6واں بچہ شدید ڈپریشن کا پیشنٹ بن رہا ہے. اتنا پڑھائیوں کا برڈن, اتنا پڑھائیوں کا پریشر, اتنا کمپٹیشن ان کے دماغوں پہ ڈال دیا ہے, دے آر انیبل ٹو کوپ ناؤ ایز اے نارمل ہیومن بینگ ان لائف. شادیاں تک ہو جاتی ہیں, بچے بائی پولر ہیں, اس لیے کہ اتنا پریشر ان کے اوپر ڈال دیا ہے پڑھائی کے نام کے اوپر. اور کس چیز کے لیے؟ یہی پریشر اگر دین کے لیے ڈالا ہوتا تو آپ کی بھی آخرت سنورتی اور بچے کی بھی آخرت سنورتی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قبر کے اندر یہ پریشر, یہ گریڈز, یہ اسکول, یہ ڈگریز اس کو کیا فائدہ دیں گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پڑھائیے مت, پڑھائیے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ہدایت. میں اپنی بچے کو کوئی ایسی تعلیم کی ڈائریکشن مت دوں جس سے اس کی رہی صحیح ہدایت کا معاملہ بھی ختم ہو جائے.
कोशिश कीजिए, माँ होने के एंगल से आपका काम है। और अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे के अंदर वही ज़ील और वही पैशन डेवलप हो जो सहाबा के दौर में होता था, कुरान के साथ जोड़िए। आप नहीं सुना सकती हैं, ज्यादातर बच्चे माँ की बात नहीं सुनते, किसी भी कुरान की क्लास में भेज दीजिए। महीने में 1 मरतबा तो मस्ट होना चाहिए, ऑल्दो ये बहुत कम है। हम अपने बच्चे को महीने का खाना एक ही दफा खिला देते हैं, बेटा आज ही खा लो, 29 दिन खाना नहीं दूंगी। नहीं करते ना, दिन में भी उसको 3 से 4 मरतबा खाना खिलाते हैं। और कुरान 1 महीने में 1 मरतबा पढ़ना कैसे काफी हो सकता है? यहाँ जितनी यंग बच्चियां बैठी हैं, ये आपके सोचने का काम है। अगर मैं 1 महीने में 1 ही मरतबा सारा पानी नहीं पी जाती, सारा खाना नहीं खा जाती, मुझे इंटरवल्स पर इन चीजों की नेसेसिटी होती है। सेम इज द केस विद द कुरान। आपको कुरान से गाइडेंस लेनी होगी। बाहर इतना ही चैलेंज है, बाहर इतना ही फितना है, बाहर इतने ही हालात मुश्किल है। मुसलमान बनना आज के दौर में और प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनना आसान नहीं है। ये वो दौर है जिसमें आप और मैं जिंदा हैं, जहां मुसलमान बहुत आराम से डिक्लेयर करते हैं वी आर नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। व्हाट इज द नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थिंग? मुसलमान तो सबमिट करने वाला होता है, मुसलमान और नॉन प्रैक्टिसिंग, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स अ पैराडॉक्स। और आप और मैं इस टाइम पे रह रहे हैं, आप और मैं ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज को कि मैं मुसलमान हूं मगर मैं नॉन प्रैक्टिसिंग हूं। अल्लाह के सामने जाके ये बोल सकेंगे, हाँ सर अल्लाह मैं मुसलमान थी, मुसलमान माँ बाप की बेटी थी, कुरान पढ़ना आता था, मुझे पढ़ाया था कारी साहब ने बचपन में, नमाज भी पढ़ती थी मैं, बट मैं बाकी लाइफ में नॉन प्रैक्टिसिंग थी। चलेगा? बिल्कुल नहीं, जुबान हिल नहीं सकेगी उस वक्त। फिर अल्लाह के अर्श के साये में आना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अपने अंदर के मुसलमान को जिंदा कीजिए। आप सबके अंदर एक मुसलमान मौजूद है, सिर्फ उसके ऊपर हालात का भूत सवार हो चुका है। एक गहरे बादल हैं गफलत के, जो इंशाअल्लाह आप और मैं कुरान की तालीम से वो गफलत के बादल दूर कर सकते हैं। और यही मुझे और आपको इंशाअल्लाह करना है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जब ईमान लेकर आए थे तो उनकी उम्र 24 साल थी, नौजवान, यंग। और आप देखें हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का मामला क्या हुआ था। 24 साल का नौजवान ईमान लेकर आया था तो मुसलमान कहते थे, ऐसे लगता था मुसलमानों को फतह मिल गई कुरैश के ऊपर। एक नौजवान, लेकिन जब वो कन्विक्शन के साथ दीन को समझ जाता है, वो दोस्तों पर भारी होता है। आप में से हर एक नौजवान, हर एक लड़की, हर एक यंग लड़की अगर इस इस्लाम और ईमान को समझ जाएगी, अगर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में ले आएगी, आप अपनी पूरी यूनिवर्सिटी पर भारी हो सकती हैं। ईमान रखिए, आप अकेली नहीं होती हैं। पिछली क्लासेस में हमने देख लिया कि अल्लाह अपने फरिश्तों से अपने बंदों की मदद कराता है। फरिश्तों को अल्लाह की बंदगी करने वाले लोग पसंद हैं। हम क्यों यहाँ पर आकर ठूस ठूस कर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठ रहे हैं? इसलिए कि हमें पता है कि फरिश्ते हमारी मगफिरत की दुआ करेंगे। ये ऑडियो आप व्हाट्सएप पर भी सुन सकती हैं, लेकिन हम सब उस हदीस कुदसी को जानते हैं जिसका मफहूम आता है, बहुत लंबी हदीस है, जिसका मफहूम यह आता है कि अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मेरे बंदे जो मेरी मोहब्बत में इकट्ठे होकर मेरा जिक्र करते हैं, गवाह रहना मैंने उन सबको बख्श दिया। और फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उन लोगों में फलां इब्ने फलां है जो ऐसे ही बाय द वे आ गया है। और ये ऐसे ही बाय द वे कौन आया है? वो लड़की जिसको उसकी अम्मा गर्दन से घसीटते हुए लेकर आई है। आओ तो मेरे साथ चलोगी, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। उसके लिए भी क्या है? फरिश्तों ने कहा अल्लाह उनमें एक इंसान ऐसे ही बाय द वे आके बैठ गया है। अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों से गवाह रहना, मैंने उसको भी बख्श दिया। ऐसे दीन के अंदर जिसमें इतना ज्यादा कदम कदम पे रिवॉर्ड मौजूद है, हम इससे दूर भागेंगे? हम इसको गर्दन की रस्सी समझेंगे? गर्दन की रस्सी हमारी वो नेमतें बन जाएंगी क़यामत के दिन जिनको हमने माइजर बन के सिर्फ अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल किया। मेरी अकल, मेरी इंटेलेक्ट, मेरा एक जो शार्प एक्यूमेन है, वो क़यामत के दिन मेरे लिए जंजीरें और रोप्स बन जाएगा, टॉक बन जाएगा गले के। कॉलर बोन्स मेरी जो है वो टाइट हो जाएगी उन रस्सियों से। अगर मैंने अपनी अकल को, अपनी सलाहियत को, अपनी उम्र को, अपनी जवानी को, अपनी कैपेबिलिटीज को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल ना किया। और कैसे अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल किया जाता है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ दें? नहीं, इन सब का हिस्सा रहिए। मुसलमान बन के इन सब का हिस्सा रहिए। इन लोगों को बताइए, आसपास के मुसलमानों को बताइए, नॉन मुस्लिम्स को बताइए कि असल में मुसलमान होता कैसे है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान होते कैसे हैं, उनका इखलाक क्या होता है, उनका गेटअप क्या होता है, उनके मामलात क्या होते हैं,
ان کے اللہ تعالیٰ نے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ کتنی رکھی ہوتی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے مائنڈ سیٹ کتنا اسٹرانگ رکھا ہوتا ہے، کتنا زیادہ پریشر کو فیل کر سکتے ہیں اور کتنا پریشر کو ایبزارب کر سکتے ہیں. یہ چیز دنیا کو دکھائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوجوان بنایا ہے. حضرت عمر ایک واحد تھے، ایمان لے کر آئے تو مسلمان کہتے تھے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فتح مل گئی. حضرت انس بن مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، یعنی معراج کے موقع کی آپ نے ایک جو انسیڈنٹ تھا وہ واضح کیا. میں جنت میں داخل ہوا، میں نے سونے کے محل میں خود کو پایا، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے کہا لیشاب بن من قریش، قریش کے ایک نوجوان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سمجھا شاید میرا ہے. میں نے ان سے دریافت کیا کہ کون سا نوجوان؟ تو فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب، اس لیے کہ جوانی کے اندر وہ جس طرح سے ایمان کی طاقت کو اسلام کا حصہ بناتے ہوئے آئے تھے، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی قریش میں سے کہ وہ صحن میں مسلمانوں کا نماز پڑھتے دیکھیں اور ان کو نقصان پہنچا دیں. حضرت عمر کا ایک پرسنالٹی کا یہ روب تھا. کیا یہ پرسنالٹی کا روب کسی آج کی یوتھ کے اندر آ سکتا ہے؟ ہر ایک میں آ سکتا ہے. یاد رکھیں سٹینڈرڈ ابھی بھی موجود ہے، راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. صراط مستقیم ہم زبانوں سے دن میں کئی مرتبہ روز خود مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کون سا راستہ ہے یہ؟ انبیاء کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے، شہداء کا اور صدیقین کا راستہ ہے. مانگے، سٹینڈرڈ موجود ہے، راستہ کھلا ہے، اپنائیے. جتنا اندر ایمان کی طاقت آتی ہے اتنا زیادہ باڈی کے اندر، کردار کے اندر اسلام کے احکامات ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے.